کہ ہمارے ایمان کی پہچان آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی نسبت ہے۔ ہمارے ایمان کی پہچان آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی عزت و احترام اور وہ نسبت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، کس کتاب میں؟ صحیح مسلم میں، صحاح ستہ کی اعلیٰ کتاب، بخاری شریف کے بعد، اور بعض محدثین تو صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی پہلا درجہ دیتے ہیں، تو یہ صحیحین کہلاتی ہیں۔ تو امام مسلم نے کتاب الایمان میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ کس کتاب میں؟ کتاب الایمان میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک جرمٹ تھا آقا علیہ السلام کے ارد گرد، اور ہم ایک حویلی میں چار دیواری میں بیٹھے تھے۔ اس مجلس میں آقا علیہ السلام نے مجھے آواز دی، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ میں اٹھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنے نالین پاک مجھے پکڑا دیا۔ یہ حدیث بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ کسی نے، کتنوں نے سنی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ پہلے جنہوں نے سنی ہے تو یہ آپ اندازہ کریں، نہیں کل جو میں نے درس دیا اس سے پہلے کی بات کرنا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس امت کو دین کی تبلیغ کرنے والے اور قرآن و حدیث پڑھانے والے کیا بتاتے ہیں، اور یہ کسی ادنا درجے کی حدیث کی کتاب میں سے نہیں ہے، اور کسی ادنا طبقے کے محدثین میں سے بھی روایت کرنے والا نہیں۔ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے اور لائے ہیں وہ کتاب الایمان میں۔ گویا ایمان کا جو معنی امام مسلم کی سمجھ میں آیا ہے اس میں درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے آواز دی اور بلا کے فرمایا یا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے مجھے اپنے جوڑے عطا کر دیے، نالین پاک، اور فرمایا ابو ہریرہ میرے نالین پکڑ لو، جوڑے لے لو، اور میرے جوڑے ہاتھ میں تھام کر اب باہر چلے جاؤ، اور جو شخص تمہیں ملے جوڑے ہاتھ میں رکھنا میرے نالین دکھانے کے لیے، میرے جوڑے دکھاتے جانا اور یہ بات بتاتے جانا۔ کیا بات؟ فرمایا کہ یہ بتا دینا کہ جو دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی توحید اور میری رسالت کی شہادت دے دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حدیث طویل ہے، اس کا پورا مضمون بیان کروں تو اس کے اندر پھر کئی علمی نکتے آ جاتے ہیں، پھر ان کی وضاحت کرنی پڑے گی، تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں صرف اتنا حصہ حدیث کا بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے جوڑے اٹھا لیے اور حویلی سے نکلا اور یہ اعلان کرنا شروع کر دیا۔ اب اہل علم نے یہاں یہ بیان کیا کہ جوڑے آقا علیہ السلام نے اور اپنے نالین پاک اس لیے ہاتھ میں دیے تھے تاکہ جب وہ یہ اتنی بڑی بات لوگوں کو بتائیں تو لوگ یقین کر لیں حضور علیہ السلام کے جوڑے بطور نشانی کہ واقعی حضور علیہ السلام ہی نے ان کو بھیجا ہے۔ یہ اہل علم نے یہاں سے تفریق کی ہے، ایک بات اخذ کی ہے۔ میں ایک عاجز آدمی ہوں اور اہل علم کے جوڑوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، اور خود اہل علم میں سے نہیں ہوں،
نہ اہل علم سے ہوں، نہ اہل عمل سے ہوں، نہ اہل قال سے ہوں، نہ اہل حال سے ہوں۔ میں تو بس کچھ بھی نہیں، تو جو اہل علم اور اہل حال ہیں ان کے جوڑے اٹھانے والا۔ سو میرا ذہن اور میری طبیعت، میرا ذوق تحقیق اور میرا وجدان اور میری معرفت آقا علیہ السلام کے جوڑے حضرت ابو ہریرہ کو تھمانے کے نقطے پر کسی اور طرف جاتا ہے۔ میرا ذہن، میرا ذوق کسی اور طرف جاتا ہے۔ ایک نقطہ بتا دوں، اگر کوئی اس توجیہ سے اختلاف کرے کہ نہیں یہ توجیہ ہم نہیں مانتے، تو جو توجیہ دوسرے اہل علم نے بیان کی ہے وہ بھی حدیث کی نص میں نہیں ہے، وہ بھی ان کا خیال ہے۔ جو دوسرے علماء محدثین نے وجہ بیان کی کہ جوڑے کیوں دیے، تو کیوں کا جواب تو حدیث پاک کے الفاظ میں متن میں نہیں ہے، یہ تو ہر کسی کا خیال ہے۔ انہوں نے توجیہ کی، ایک توجیہ ہم نے کی۔ اچھا بھائی وہ بڑے لوگ تھے، ان کی توجیہ بڑی ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہماری توجیہ چھوٹی صحیح، مگر نہ وہ توجیہ حدیث کے متن میں تھی نہ ہماری حدیث کے متن میں ہے۔ اب یہ تو ذوق کی بات ہے، جو جس توجیہ کو قبول کر لے۔ تو اہل علم نے کہا کہ وہ نشانی تھی تاکہ لوگ جب ان کی بات سنیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ ابو ہریرہ یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، وہ نشانی دکھا سکیں دیکھو یہ آقا علیہ السلام کے جوڑے میرے ہاتھ میں۔ اب جو توجیہ میں نے کی، جو میرا ذہن اس طرف گیا، وہ یہ کہ ابو ہریرہ کو کون نہیں جانتا تھا مدینہ کی گلیوں میں؟ کس کو شک تھا حضرت ابو ہریرہ کی سچائی اور صداقت پر؟ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ہر روز ہر شام آقا علیہ السلام کی حدیثیں سنتے، یاد کرتے اور بیان کرتے، اور جہان جانتا تھا کہ وہ حضور کی حدیثوں کے سب سے بڑے راویوں میں سے۔ پھر الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سے غلط بیانی کا تو توقع اور امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہم نہیں کرتے تو صحابہ آپس میں کیسے توقع کرتے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے ابو ہریرہ، اور یہ حضور نے نہیں فرمایا ہوگا معاذ اللہ، اور اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اور لہٰذا اس امر کی صفائی دینے کے لیے آقا کے نالین پاک دکھائیں تاکہ لوگ اعتماد کریں کہ حضور کی روایت صحیح بیان کر رہا ہے۔ تو میرا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ابو ہریرہ پر اعتماد تھا صحابہ کو، یہ وجہ نہ تھی۔ وہ جو جوڑے نالین پاک ہاتھ میں تھمائے تھے، میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ اس روایت کی نشانی کے لیے نہیں تھمائے تھے، وہ جنت کی نشانی کے لیے تھمائے تھے۔ وہ روایت کی نشانی نہیں تھی، وہ جنت کی نشانی تھی۔ ایک بات آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دو چیزیں دی، ایک قول دیا، بشارت دی، اور ایک جوڑے تھمائے۔ ایک بات کہنے کو دی، ایک بات دکھانے کو دی۔ یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئی ہے۔ ایک بات کہنے کو دی کہ یہ کہو، اور ساتھ جوڑے دیے کہ ساتھ یہ دکھاؤ۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ جو توحید و رسالت کی سچے دل سے شہادت دے، یعنی کلمہ پڑھے، مگر کلمہ اس کا میرے نالین سے جڑا رہے۔ جو سچے دل سے ایمان لائے اور ایمان اس کا میرے نالین کے گرد گھومتا رہے، متمسک نالین مصطفیٰ کا رہے، متعلق نالین مصطفیٰ سے رہے، محبت نالین مصطفیٰ سے کرے، میرے جوڑوں کو سینوں اور دلوں میں سجائے رکھے۔ جس کا ایمان میرے نالین کی نسبت سے مزین ہو، انہیں بتا دو کہ وہ جنت میں جائے گا۔
اور جو ایسا کلمہ پڑھے کہ کہے کہ توحید و رسالت کو تو مانتے ہیں، نالین کو نہیں مانتے، توحید و رسالت کی شہادت دیتے ہیں نالین مصطفیٰ سے، یہ تو حضور کے شوز تھے، جوتے تھے، جوڑے تھے، انہوں نے پہنے، بس ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جو کلمہ پڑھے اور نالین کو سینے سے نہ لگائے وہ کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں جائے۔ تو جوڑے اس لیے پہلے تھمائے کہ دیکھو سیدنا ابو ہریرہ کی بات تو کوئی تب سنے گا نا جب وہ زبان سے کہنا شروع کریں گے، زبان سے کہنا شروع کریں گے نا تو بات تو تب سنی جائے گی، اور جوڑے سب سے پہلے ایسے سینے کے ساتھ سب سے پہلے رکھے ہوئے ہیں، نگاہ سننے والے کی پہلے نالین مصطفیٰ پر پڑے گی، بھی حضور کے جوڑے لائے ہو کیا بات ہے، حضور کے جوڑے اٹھائے پھرتے ہو کیا بات ہے، حضور کے نالین پاک ہاتھوں میں لیے پھرتے ہو مدینہ کے گلی کوچوں میں کیا بات ہے۔ تو جوڑے دیکھ کر ہی تو تشویش ہوگی، سوال کا خیال آئے گا، وہ پوچھیں گے حضور کے جوڑے لائے ہو کیا بات ہے، وہ کہیں گے حضور نے فرمایا ہے جو سچے دل سے میرا کلمہ پڑھ لے جنت میں جائے گا۔ تو گویا کلمہ زبان والا نہیں، کلمہ نالین مصطفیٰ والا ہے۔ اس لیے میں نے جو اس عمر میں جو آقا علیہ السلام نے جو خیرات دی اور اس خیرات میں عمر اسی کام پہ صرف کر دی اور صرف کر رہا ہوں کہ لوگوں زبان سے کلمہ پڑھو اور دلوں میں نالین مصطفیٰ کو سجا لو، توحید و رسالت کی شہادت دو اور نالین مصطفیٰ کی تکریم اور محبت کرو۔ یہ جس کے پاس یہ تعلق اور نسبت اور جوڑ آ گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر منہاج القرآن کے وابستگان سن لو، روکھی روکھی واہ نہ کیا کرو، حضور کے عاشق بن جاؤ، حضور کے عاشق بن جاؤ، میرے آقا کے عاشق بن جاؤ، ایسے عاشق بنو آقا کے نام پر باری باری جاؤ، میرے آقا کی شکل و صورت پہ باری باری جاؤ، آقا کے ایک ایک منہ مبارک پر باری باری جاؤ، آقا کے سراپا پر، آقا کے تن انور پر، آقا کی تعریف پر، آقا کی توصیف پر، آقا کی نعت پر، آقا کے لباس پر، آقا کے ذکر پر، آقا کی نعت پر، آقا کے مدینہ پر، گلی کوچوں پر، آقا کے جوڑوں پر، بس ایسے بنو کہ تمہارا جینا بھی محمد کے لیے ہو، تمہارا مرنا بھی محمد کے لیے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کا یہ تصور اس صدی میں مردہ ہو گیا تھا، کچھ دور مادیت نے اس پر موت طاری کر دی تھی، کچھ خارجیت نے موت طاری کر دی تھی، کچھ ریگزار عرب سے گرم گرم لو چلی اس نے عقیدے جلا دیے تھے، کچھ ہندوستان سے اس لو سے متاثر ہونے والوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع بجھا دی تھی، کچھ مادی دور نے، کچھ مال و دولت کی ہوس نے، کچھ بال بچوں نے، کچھ دنیا نے، غم دنیا نے، ارے تمہیں غم مصطفیٰ سے دور کر دیا تھا، عشق مصطفیٰ سے دور کر دیا تھا، اب پھر وقت ہے کہ پلٹ کر مصطفیٰ کے عشق کی طرف آ جاؤ۔ میرا پیغام یہ ہے، سرود رفتہ باز آیت کہ نہ آیت۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ میں جا رہا ہوں اور معلوم نہیں یہ پیغام میرے بعد کوئی سنانے والا آئے یا نہ آئے، میں کبھی تڑپتا ہوں کہ ہم تو چلے ہی جائیں گے لیکن بعد میں اس امت کو کوئی یہ نغمہ سنانے والا آئے
या ना आए, कम से कम आप इस नगमे को याद रखें, इसको भुलाने न देना, ये नगमा भूलने ना पाए, आपकी नस्लों में मुंतकिल हो। अपने घरों से टीवी, फिल्में, ड्रामे, फोश, लच्चर प्रोग्राम खुदा के लिए उठा के फेंक दो। सुबह शाम आपके घरों में मेरे मुस्तफा का जिक्र हो, कुरान पढ़ो, नाच सुनो, खिताब सुनो, हुजूर की सीरत पढ़ो, अपने अमाल दुरुस्त कर लो, दुरुस्त कर लो अपने अमाल, अपने अहवाल दुरुस्त कर लो। मालूम नहीं फिर कोई नगमा सुनाने वाला आए या ना आए, फिर तरसते रह जाएंगे। अपने घरों को हुजूर का चमन बना लो, केस्टें लें कुरान मजीद की तिलावत की, घरों में वो लगाया करें, नाते पाक की लगाया करें, खिताबात लगाया करें, घरों के माहौल बदलो, घरों के माहौल बदलो और आका से इश्क करो। भला हुजूर से बेहतर कौन सा हंसी है? मुझे बताओ तो सही, मेरे आका की जुल्फों से बेहतर किसकी जुल्फें हैं? मेरी आका की आंखों से ज्यादा प्यारी किसकी आंखें हैं? मेरे आका के रुखसार से बेहतर किसके रुखसार हैं? मेरे आका के हुस्न सरापा से बेहतर किसकी चाल है? किसका खराम नाज है? मेरे आका की मुस्कुराहट जब मचल चा जाती है, ऐसी मुस्कुराहट और तबस्सुम किसका है? मेरे आका जब बोलते हैं, ऐसा हुस्न गुफ्तगू किसका है? मेरे आका जब खराम नाज करते हैं गलियों में, ऐसा खराम किसका है? ऐसा खराम नाज कि वो चलते हैं, रब भी उनके चलने को तकता है। वो जिन गलियों पे कदम रखते हैं, रब उन गलियों की कसम खाता है। ऐसा खराम नाज, वो चलता हुआ मैकदाए उलूही हैं, उलूही मैकदा हैं, जिस समत चल दिए हैं उधर बेखुदी हुई, उन फिजाओं में बेखुदी हो जाती है। तोड़ दो सब हुस्न इश्क के झूठे पैमाने, तोड़ दो। पाकिस्तान वालों और मिनहाजुल कुरान वालों, हुजूर के इश्क में फना हो जाओ। बोलिए ऊंची आवाज के साथ, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, हुजूर के इश्क में फना हो जाओ। कहिए ना, हुजूर के इश्क में फना हो जाओ, हुजूर के इश्क में मर मिट जाओ। आज नहीं है तो इंसान को कदर नहीं है मुस्तफा की, यूं तो जानवरों को भी कदर थी। क्या जानवर